السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، ابھی جتنی سادہ نظر آتی ہے یہ رہی نہیں اتنی سادہ. شاید پہلے ہو، اب نہیں رہی ہے. اور اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ امیڈیٹلی ختم ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہونے والا. یہ معاملہ بڑا پیچیدہ اور خطرناک ہو چکا ہے. اور اگر اب میں کہتا ہوں اسرائیل اور فلسطینی خود بھی چاہیں کہ آج یہ جنگ ختم ہو جائے تو شاید یہ جنگ نہ ختم ہو سکے آج. یہ اب اس حد تک آگے چلا گیا. آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امریکہ اس جنگ میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. کیا وجہ ہے کہ ایران جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہے اس جنگ کے لیے. کہ حزب اللہ نے کیسے اسرائیل کی 30 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا پکڑ کے، یہ سارے سوال ہیں. اور اب مزید کون کون سے ممالک اس جنگ میں مزید شامل ہونے جا رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ روس کا اس میں کیا رول ہوگا، رشیا کا. ان ساری باتوں کو آپ آج ٹچ کریں گے. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی. اب تو فارمر پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا، براک اوباما نے، کہ غزہ میں جاری جو جارحیت ہے اب یہ بہت لمبا عرصہ چلے گی اور یہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے. تو جب اس لیول کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ سے اور میرے سے بہت زیادہ انٹیل ہوتی ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مظلوم فلسطینیوں پہ جو اسرائیلی ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن جو پانی بند کرنا، غذا بند کرنا، ادویات بند کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس سے وہ لوگ اور یعنی اسٹرینتھن ہو جائیں گے اور یہ دشمنیاں اور ڈیپ روٹڈ ہو جائیں گی اور یہ نسلوں تک جائیں گی، رویے سخت ہو جائیں گے. اور اس سے اسرائیل کی جو خود بین الاقوامی حمایت ہے وہ بھی کمزور پڑے گی. اوباما نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ انسانی جانوں کی قیمتوں کا نظر انداز کر رہے ہیں اسرائیلی فوج کی حکمت عملی انہیں الٹا جواب بھی دے سکتی ہے. اب اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ابھی تک 5,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور العلی ہسپتال پہ میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے مزید ہسپتالوں پہ بمباری کی دھمکی دی ہے اور کئی ہسپتال خالی کر دیے گئے ہیں اسی چکر میں. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اسپتال سے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے موت ہے. کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، کسی کو لائف سیونگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس کو اسپتال سے نکال دیا تو وہ بھلے بمباری ہو نہ ہو وہ تو مر گیا. تو یہ دنیا میں پہلی بار ہی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپتالوں کو خالی کرایا جا رہا ہے اور اس پہ پوری دنیا چپ ہے. اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے وہ سارے چپ ہیں. اب فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی فوج جو ہے اس نے اسپتالوں کو جو خالی کرنے کی وارننگ دی ہوئی ہے. اب وہ اسرائیل کے جو طیارے ہیں وہ بالکل ان ہسپتالوں کے ارد گرد رائٹ لیفٹ ان جگہوں پہ بمباری کر رہے ہیں. امریکہ بہادر کا بھی مزاج جو ہے وہ من موجی ہے. ایک طرف تو اسرائیل کو انسانی حقوق کا درس دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو میزائلز اور خطرناک ترین اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پہ جتنا ظلم تم نے کرنا کر لو، جی بھر کے کر لو، جتنا اور تم نے مارنا ہے دفاع کے نام پہ اس کو مارتے جاؤ. اب امریکہ کیوں اتنی بڑی جنگ میں پھنسنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس میں اس کی اپنی معیشت کو خطرے لاحق ہو سکتے ہیں. در حقیقت شام کے اندر رشیا کا ایک بیس ہے، ملٹری بیس ہے، جو امریکہ سمیت پورے یورپ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے. وہ جو سیریا کے اندر ان کا بیس ہے، اور یورپ اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر رشین بیس کا ہونا مشرق وسطیٰ میں ان کے مفادات کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور اس سے بھی پریشان کن صورتحال یہ بن گئی کہ اس بیس کو ایران بھی اب یوز کر رہا ہے، وہ بھی اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ خود سوچیں، امریکہ نے اپنے جنگی بیڑے جو ہے 500 لڑاکا طیارے، ہزاروں کمانڈوز جو ہیں وہ اس لڑائی کے اندر دھکیل دیے ہیں پکڑ کے. حماس کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے. ماضی میں بھی حماس اور اسرائیل کی تو جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن امریکہ یا برطانیہ نے اس طرح اپنی فوجیں نہیں بھیجی ہیں وہاں پہ کبھی. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اصل میں مشرق وسطیٰ کے اندر رشیا اور ایران کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے وہ امریکہ کو اور یورپ کو بہت کھٹک رہا ہے، خاص طور امریکہ کو. اب چائنیز جنگی جہاز جو ہیں، بحری جہاز، وہ بھی مشرق وسطیٰ میں روس اور ایران کی حوصلہ افزائی کی خاطر تعینات کیے جا رہے ہیں. تو وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ. اگر اس جنگ پہ قابو نہیں پایا جاتا تو یہ یورپ، پورے یورپ اور مشرق وسطیٰ کو، پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے. تو اس وقت ورلڈ اکانومی کا آپ سوچ لیں، جب ایک بڑی مشرق وسطیٰ لپیٹ میں آتا ہے تو تیل کی قیمت کہاں سے کہاں جاتی ہے. کیونکہ اگر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے دوران امریکہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی ایران کافی کوشش کر رہا ہے، تو پھر پورا یورپ جو ہے وہ نیٹو اتحاد کی شکل میں اس جنگ میں کود پڑے گا اور معاہدے کے تحت امریکہ ہر صورت مدد کرے گا. فرانسیسی صدر کا دورہ اسرائیل اسی سلسلے کی کڑی بھی ہو سکتا ہے.
نیٹو اور امریکہ کا خطے میں اثر رسوخ اس نے ایران کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی بجائی ہوئی ہے۔ ایران ہر لحاظ سے امریکہ، اسرائیل اور نیٹو کے نشانے پہ آ جائے گا، جس کی مسلسل کوشش پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ایران کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر چائنا بھی دنیا میں اکیلا ہو جائے گا، اتنا اکیلا کہ مغربی دنیا اور امریکہ کا تسلط بآسانی مان لے گا۔ تو پھر ایران نے اس سارے ماحول میں شطرنج کی ایک بہت بڑی چال چلی ہے۔ پہلے حماس کے حملے کے ذریعے بڑھتے ہوئے تعلقات کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، چونکہ عرب ممالک کی بہت سی حکومتیں امریکی سرپرستی کی وجہ سے ایران کے خلاف کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور اب اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات استوار کر رہے تھے۔ تاہم ایران نے عرب حکومتوں کے ساتھ بات چیت میں وقت نہیں ضائع کیا، اور خطے کی جتنی بھی سنی یا شیعہ جہادی تنظیمیں تھیں ان سب کی حمایت حاصل کر لی، ان سب کو اس نے سپورٹ کیا، ان سب کو اس نے یعنی تھپکیاں دیں اور ان کی حمایت حاصل کر لی۔ تو اب ان کو ملا کے عرب ریاستوں کی بھی حمایت جو ہے وہ بھی ایران کو مل گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عرب حکومتیں چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں امریکہ کی حمایت نہیں کر سک رہے، ان کو سٹینڈ لینا ہی لینا ہے وہاں پہ، اور وہ سٹینڈ جو ایران لے رہا ہے بڑی دیر سے لے رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف کوشش کریں کہ ایران کی طرف باز رہے، کھل کر اس طرح سے نہ کرے۔ ایران کی طرف سے حماس اور فلسطینیوں کی حمایت جو ہے اور مدد، اس نے دنیا کے بہت سے سنی مسلمانوں کے لیے ان کے دل ایران کے لیے موم کر دیے، نرم کر دیے، جو پہلے ایک سخت رویہ رکھتے تھے ایران کی طرف سے، اب کہتے ہیں نہیں یار یہ مسلمانوں والی باتیں کر رہا ہے، حقیقی باتیں کر رہا ہے، سچ باتیں کر رہا ہے۔ سنی شیعہ ایک کارڈ تھا مسلم دنیا کے اندر جسے امریکہ ایران کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ سعودی عربیہ نے جب ہاتھ ملا لیا ایران سے تو یہ شیعہ سنی کارڈ جو ہے ڈائلیوٹ ہو گیا، ختم تو نہیں ہوا، ڈائلیوٹ ہو گیا، اور کافی اب ان کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا، اب اس کی جگہ پہ کون سا کارڈ استعمال کریں۔ تو اب اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ امریکہ اسرائیل کو سمجھا کر اس جنگ کو اب ختم کر سکتا ہے، لیکن اس نے جلد بازی میں اپنی فوجیں بھیج کر رشیا اور ایرانی منصوبے کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچنے میں مدد کی۔ تو اب اس جنگ میں چائنا بھی قسمت آزمائی کے چکروں میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لے کر اب یہ شاید یورپ اور امریکہ کے خلاف سب سے بڑی فوجی اور دفاعی اتحاد بھی ہے۔ رشیا، چائنا اور ایران کے دفاعی اتحاد کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف دنیا میں کوئی ملک اس قابل نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس قدر بڑے فوجی اتحاد کے سامنے ٹھہر سکے گا۔ امریکہ کو شاید سمجھ نہیں آ سکی کہ اسے اپنی سوچ بدلنی چاہیے، اور اسے افغانستان، یوکرین اور شام کے اندر اپنی شکست نظر نہیں آئی، اور وہ اسرائیلی جنگ میں کود پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد پہ حملہ کر کے حزب اللہ کے 4 کارکنوں کو شہید تو کر دیا، ہوگا کیا؟ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں میزائل حملے کیے گئے، جبکہ سرحدی قصبے جو ہیں ان کو شمال علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری جانب حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم نے بہت سے علاقوں میں اسرائیلی فوج کے 5 ٹھکانوں کے اوپر گائیڈڈ میزائلز کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ تو کہتے ہیں ہم نے تباہ کر دیا اسرائیل کے، ہم نے ٹینک بھی تباہ کر دیا، بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کی۔ عراق سے امریکن فوجیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شام میں امریکی فوج کے اڈوں اور ڈرونز پر حملے بھی کیے گئے۔ تو امریکہ نے تو ایران پہ بلیم لگایا ڈائریکٹلی، وہ کہتا ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کے خلاف اور فوجی حملوں میں ایران براہ راست ملوث ہے۔ تو ایران پہ تو پہلی دفعہ تو یہ الزام نہیں لگا، اور یہ کوئی الزام کو حیرانی کی بات تو ہے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایران واحد طاقت ہے جو اعلانیہ طور پہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جہاں تک یورپ کی مدد کرنے کی بات ہے تو اس وقت یوکرین کی لڑائی یورپ کے لیے اس نے مہنگے ترین انرجی کے مسائل کریٹ کر دیے ہیں، کھڑے کر دیے ہیں۔ چائنا ابھی تک دنیا کی سپلائی لائن بنا ہوا ہے۔ رشیا اور یوکرین غذائی اجناس فراہم کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ تو اس وقت امریکہ یورپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے کی بجائے تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ حزب اللہ کی جنگی حکمت عملی جو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ اسرائیلی جنگی وار انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ مسلسل اسرائیلی فوجی اڈوں پہ، چوکیوں پہ اور قافلوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ بڑی اہم ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کی جدید ترین ایک فوجی بیس تباہ کر دی ہے۔ یہ آج سے پہلے نہیں ہم کوئی سوچ سکتے تھے اس بات پہ کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا کی جدید ترین فوجی بیس تھی جو الیکٹرانک وارفیئر کے لیے پریپیئر کی گئی تھی، اور اسے بنانے میں اسرائیل کو 3 سال کا عرصہ لگا تھا، پتہ نہیں کتنے $بلین لگے ہوں گے۔ بہرحال وہ بیس اب حزب اللہ نے تہس نہس کر دی اس کو، اور وقتی طور پہ وہ بالکل ہی ناقابل استعمال ہو چکا ہے وہ پورا بیس جو ہے اس کا۔ تو اسرائیل ماضی میں جس ملک پہ بھی حملہ کرتا تھا وہ اس کا فوجی انفراسٹرکچر بالکل ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ اب پہلی باری تاریخ میں
اسرائیل کو اسی اسٹریٹجی کا صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو حماس نے انسانی بنیادوں پہ 2 امریکن عورتوں کو بھی رہا کر دیا. لہٰذا اب اسرائیل کو بھی سوچنا ہے کہ وہ بھی جنگ بندی کے لیے کچھ سنجیدہ اقدامات کرے تاکہ اس انسانی المیے سے باہر نکلا جا سکے. کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک دفعہ یہ نکل گئی اس خطے سے تو پھر کسی سے قابو میں نہیں آئے گی اور پھر رکنے والی نہیں ہے کہیں. سوچیے گا اس پہ، غور کیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.